السلام علیکم کی اور میں دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے مقاصد کے لیے وشز کے لیے یعنی انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد پوری ہو جائیں. ان کے لیے بڑے خاص میں اعمال بتاؤں گا. تو انسان ان اعمال کو یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے کرتا ہے تو وہ جائز مقاصد ضرور پورے ہو گئے. ناجائز مقاصد کے لیے ہرگز عمل نہ کیجیے گا. اولیاء اللہ کے بیان کے اندر تمام عملیات بتائے جائیں گے. تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا. کوئی بھی آپ کا مسئلہ، کوئی بھی مشکل آ گئی ہے تو اسے ضرور آپ نے دیکھنا ہے. بعض اوقات انسان کی خواہشات یا خدات زیادہ بھی ہوتی ہیں. ہر ایک کے لیے علیحدہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہوتا ہے. ایسی صورت میں بھی حل الحاجات کے عملیات جو ہوتے ہیں وہ ضرور آزمانے چاہیے. جیسے یہ پہلا عمل آپ کو نظر آ رہا ہے عطیہ حبیب الرحمان قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ہر قسم کی دینی اور دنیاوی حاجات کے حل کے لیے یعنی دینی دنیاوی یعنی دین اور دنیا کی دونوں قسم کی خواہشات و حاجات کے لیے سیل کا عمل از حد کارگر ہے. اس کے لیے ذیل کرنا شزا فران و گلاب سے سات مستری میں تانبے کے پترے پر کنتا کرمائے اور اس کو سبز ریشمی پارچہ کی تھیلی میں بند کر کے اپنے پاس رکھی. یعنی ایک سبز رنگ کا ہرے رنگ کا کپڑا لینا ہے، اس کی تھیلی بنا لینی ہے، اس میں اسے بند کرنا ہے. اس کی بدولت انشاءاللہ عزیز الحکیم وہ حاجت و فضل تعالیٰ بڑھ آئے گی، یعنی پوری ہو جائے گی. اکثیر مجرب ہے یہ وہ حاجت کے لیے کیا جانے والا طاقتور نقش نظر آ رہا ہوگا. اسے ایک دفعہ آپ نے ضرور آزمانا ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی بھی ایسی حاجت ہے، خواہش ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، جب آپ پڑھیں گے اللہ کے فضل سے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی. ایک بھائی نے ہمیں رابطہ کیا جو دبئی میں کافی عرصے سے رہائش پذیر تھا، کام کے سلسلے میں وہاں گیا تھا. اب اس کا مسئلہ یہ تھا وہاں کوئی کام سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا. پہلے وہ کسی مال میں موبائل سیل کرتا تھا، وہ کام نہ چل سکا. پھر کسی کمپنی میں کنسٹرکشن کمپنی تھی، وہاں کام شروع کر دیا. ادھر اس کی منگیتر جو ہے وہ اب رشتہ توڑنا چاہ رہی تھی، ادھر کام نہیں مل رہا تھا. تو بھائی ایک حد پریشان تھا. اسے حل الحاجات کا یہ عمل دیا گیا. یقین کریں راتوں رات اس کے سب سے پہلے حالات بدلے. اسے وہیں پہ ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی اور اللہ نے ایسا فضل کیا جو اس کی کزن اب شادی سے انکار کر رہی تھی. اللہ کے فضل سے اس نے خود جو ہے وہ شادی کے لیے ہاں کی اور ان کی شادی خیر و عافیت سے انجام پا گئی. جیسے میں نے ویڈیو کے آواز میں کہا کہ بعض اوقات انسان کی زیادہ حاجات ہو خواہشات ہو تو ان کے لیے علیحدہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حل الحاجات کے جو عملیات ہوتے ہیں خاص کر کہ اللہ کے بیان کردہ وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. ایسی صورت میں وہ عملیات آپ ضرور کیا کریں. عمل تنہائی میں کریں، باوضو عادت میں کریں، مخباری میں پہنے ہرگز نہ کریں. اور جب حاجت پوری ہو جائے تو کبھی بھی کسی سے ذکر نہ کریں عمل کا. میٹھی چیز بعد میں بانٹ دینا حسب توفیق. جو آپ کی توفیق ہو اپنے میٹھی چیز بانٹ دینی یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. بچوں کو میٹھی چیز کھلا دی جائے. آ جا تو مہمات کے لیے میں عمل بتا رہا ہوں. یہ پڑھنے والا عمل ہے. جو تعویذ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ان کے لیے تحفہ ہی ہے. اس نقش کو شرف مستری میں چاندی کے پترے پر کندہ کروائیں. اگر فرض کریں چاندی کے پترے پر کندہ کروانا مشکل ہے تو پریشان نہیں ہو جانا. عام کاغذ پر نقل بنی پھر سے کسی گتے وغیرہ پہ چپکا لینا ہے اور اس پہ عطر وغیرہ ضرور لینا ہے. اور کس پر سورہ یوسف 41 مرتبہ یعنی 41 times کما اول و آخر بہت پاک ذیل 21 مرتبہ پڑھتے دم پڑیں اور کسے موم جمع کر کے اپنے پاس رکھی. یعنی پر شاپنگ بیگ پار کے چڑھانے. سورہ یوسف میں ہر
مرتبہ آیت مبارکہ یہ ودیع آپ نے تکرار 101 مرتبہ کرنے ہیں، یعنی جب سورہ یوسف پڑھے تو اس آیت کو جب یہاں پہنچے تو 101 مرتبہ یعنی 101 ٹائم آپ نے اس کو پڑھ کے آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز الحکیم اس عمل کی بدولت ہر مشکل مہم اور حاجت بفضل باری تعالیٰ پردہ غیب سے حل ہو، یعنی غیبی طور پہ مدد کی جائے کہ اللہ کی طرف سے۔ درود یہ تنقینہ اس کے بارے میں تو آپ معقولی واقف ہوں گے۔ درود تنجینہ اگر انسان ایک دن میں 33 مرتبہ پڑھ لیتا ہے 33 ٹائمز باوضو ہو کے تنہائی میں بیٹھ کے اور آخر میں دعا کرتا ہے، اللہ کے فضل سے ایسے انسان کی کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی حاجت ہو، ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ اسی وہ حاجت وہ خواہش نہ پوری ہوئی ہو، لازماً وہ حاجت وہ خواہش پوری ہو کے رہتی ہے۔ وہ آپ نے اس عمل کو بھی ایک دفعہ میرے کہنے پہ ملازمہ لینا فائدہ ملے گا۔ ہر حاجت کا پورا ہونا، جب انسان کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو خدا یاد آتا ہے، اور ایسی مصیبت اور پریشانی میں کہیں بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کبھی کسی فقیر سے ملتا ہے، الورز اپنی پریشانی کو رفع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش عمل میں لاتا ہے۔ لیکن آپ کو سمجھ لیجئے کہ باری تعالیٰ کا تو ارشاد ہے کہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، سوائے اس قدوس کے ذکر کے اور کسی سے بھی انسان کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا۔ اور پھر باری تعالیٰ استجاب الدعوات ہے، ضرور دعا قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ قبول فرماتا ہے۔ ہم سے دربر گر گرا کر یوں شیدہ طریقہ پر دعا مانگو، ہم قبول کرنے والے ہیں۔ دعا کسی قسم کی پریشانی یا مصیبت میں آپ مبتلا ہو، میری ذرا نظر کمزور ہے، اس کی بعض الفاظ اگر غلط ہو جایا کریں تو معاف فرمایا کریں۔ ایک پرچہ پر یہ آیت شریفہ لکھیے، یہ آیت شریف، پھر اس پرچے کو لے کر کرسی جاری پانی میں ڈال دیجیے، یعنی دریا وغیرہ میں یا چشمے میں یا پاک پانی کے ہوتا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور حاجت کا نام لے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ نہایت زود اثر منا باوضو حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی نہیں کرنا۔ بڑا طاقتور عمل ہے، 100% کام کرتا ہے۔ جن کی کوئی بھی جائز حاجات ہوتی ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی وہ حاجات وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی یا مشکل میں پھنس گئے، تو وہ یہ لازماً عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے چند منٹوں میں عمل پورا ہونے کے بعد ان کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، ان کی وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ باقی جو تعویذ باز بتائے کہ ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر خود زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اسی چینل پہ ویڈیو موجود ہے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو ہم سے اجازت لے دیا کریں، ہم نے زکوٰۃ پہلے دی ہوگی، یا پھر آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ قرآن ملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جانیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، دونوں بھی لازماً آپ نے سبسکرائب کر دینا۔